الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. بعد ابو درود و سلام کا حضور ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت اور رسالت تا قیام قیامت باقی رہنے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، علماء دین، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج یہ ہمارا جو دن ہے، عید کا دن ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے اندر ایک عید کا دن ہوتا ہے. ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے. لیکن ہماری عیدوں میں اور دوسرے اقوام کی عیدوں میں سب سے بنیادی خصوصیات یہ ہے کہ ہماری عید کئی خوبیوں اور کئی خصوصیات کی حامل ہے، اور جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کیا ہے. سب سے پہلی خوبی اور خاصیت ہمارے عید کی یہ ہے کہ ہماری عید محض ایک خوشی اور مسرت اور شادمانی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کا نام ہے. اور یہ ہم ہماری عیدیں اس لیے نہیں مناتے کہ یہ ہر قوم کا اور ہر ملت کا جو ہے تہوار ہے یا عید ہے، بلکہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ ہماری عید صرف خوشی اور مسرت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے اندر شامل حال ہوتا ہے. دوسری خصوصیت اور دوسری خوبی ہماری عیدوں کی یہ ہے کہ ہماری عید بالکل پاک اور صاف ستھری ہوتی ہے. اس کے اندر کسی قسم کی بے حیائی، کسی قسم کی فحاشی، شراب نوشی، گانا بجانا، فلم دیکھنا اور یہ تمام چیزیں ہماری عیدوں اور تہواروں کے اندر نہیں پائی جاتی. اس کے علاوہ تیسری خوبی ہماری عید کی یہ ہے کہ ہماری عیدیں اور ہماری تہواریں کسی کو تکلیف دیے بغیر ہم اس کو مناتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ہماری عید اور تہوار پوری انسانیت کے لیے امن و شانتی کا پیغام ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ الا اخبرکم بالمومن، اے لوگوں میں تمہیں اس بات کے بارے میں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے کہ جن کے اموال، جن کے جانیں دوسرے لوگوں کے لیے محفوظ رہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ والمسلم، اور مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ جن کے ہاتھ سے دوسرے لوگ اور جن کی زبانوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اسلام کا نام ہی، مسلمان اور مومن کا نام بھی جو ہے امن و شانتی کا نام ہے. ہماری عیدیں تمام انسانیت کے لیے امن و شانتی کا گہوارہ ہے اور امن و شانتی کا پیغام پیش کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری عیدوں اور تہواروں کی جو بات آتی ہے تو یہ ہماری عیدیں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے ساتھ جو ہے اس کا کردار جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ آج کا جو عید کا دن ہے، یہ عید کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو ہمارے لیے
تازہ کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس طرح سے قربانیاں پیش کی، انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس طرح سے آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے چہیتے بندے بنے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ اور یہ رتبہ، یہ بلند مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، اللہ رب العالمین نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے دوچار کیا، اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ رب العالمین کے امتحانات میں کامیاب اترے اور کھڑے اترے، اللہ کے دربار میں وہ کامیاب ہو گئے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پر بات آتی ہے، عید الاضحیٰ کا موقع جہاں پر آتا ہے، سیرت ابراہیمی کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں جس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سب سے بنیادی جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ پیغام توحید کا پیغام ملتا ہے، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو جانا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو انسانیت تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر ان کے تذکرے بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے سورہ انعام کے اندر فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا، جب ابراہیم السلام نے چاند کو، ستارے کو نکلتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ دن کے اجالے میں جو ہے غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ جو چیز غائب ہونے والی ہے وہ میرا پروردگار کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ جو چیز غائب ہونے والی ہے میرا پروردگار وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین اگر مجھے ہدایت پر نہ لاتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب صبح سویرے جو ہے سورج نمودار ہوا اور سورج کو جب دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا بھی ہے۔ فلما ازاغت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، فلما افلت، تو کہنے لگے کہ انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہو۔ پھر فرمایا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سب سے اہم ترین بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے توحید کو سمجھا اور توحید کو جانا، اور اللہ رب العالمین کے توحید میں کسی اور کو شامل کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا، اپنے باپ کو سمجھایا، اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اپنے شہر والوں کو سمجھایا، یہاں تک کہ بات بادشاہ وقت تک پہنچی۔ ایسا بادشاہ جو 400 سال سے حکمران ہے اس کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے سوال کیا کہ ابراہیم تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو پروردگار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر آدمی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ واللہ لا یأتی القوم الظالمین۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے موقع کے حوالے سے سب سے اہم ترین پیغام میں جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام قسم کے شرک و بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اور اللہ کی توحید کو جاننے والے بندوں میں ہمارا جو ہے شمار ہو جائے۔ اس کے بعد سب سے بنیادی بات ہمیں ہمارے عیدوں کے اندر اور تہواروں کے اندر جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عید کے طور پر خاص طور پر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو اور ان کی آزمائشوں کو پیش کیا، جہاں انہوں نے اپنے قوم کی قربانی پیش کر دی، وطن کی قربانیوں کو پیش کیا، اپنے باپ کی قربانی کو پیش کیا، اور اس کے بعد جب جو ہے جوان ہوئے اللہ رب العالمین نبوت سے نوازا، اس کے بعد جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ان سے قربانی کو طلب کیا اور کہا کہ اے ابراہیم میں اس بات کو طلب کرتا ہوں کہ تم جو ہے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا۔ فلما بلغ معه السعی، بڑھاپے کی عمر میں جب اللہ رب العالمین نے بیٹے سے نوازا تو اللہ نے فرمایا کہ جب بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دکھلایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چشمے فلک میں ایسا منظر نہ کبھی پہلے دیکھا ہے نہ قیامت تک ایسا منظر روئے زمین پر پیش آئے گا۔ باپ اور بیٹے دونوں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک گئے۔ اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اپنے پیشانے کو اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابراہیم تصدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے اور ہم اسی طرح ہم نیک کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، تمہارے اس عمل کو ہم نے اس قدر پسند کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک تمہارا یہ عمل جو ہے دہرایا جائے گا اور لوگ اس کو کرتے جائیں گے۔ تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور عید الاضحیٰ کے موقع کے حوالے سے یہ سارے پیغامات اور یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا موقع ہو چاہے وہ رمضان کے عید کا موقع ہو، ان تمام عیدوں کے اور تہواروں کے موقع پر ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام نعمتیں، یہ تمام عید کی خوشیاں جو ذات دینے والی ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اسی کبریائی کو بیان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی اور اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے آج کی جو عید ہے یہ اس کے اندر بے شمار پیغامات اور بے شمار مقاصد کو جو ہے اپنے اندر لیے رکھتی ہے۔ سب سے اہم ترین پیغام ہے جو اس بعید سے ملا ہے وہ توحید کا پیغام ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے توحید کے تعلق سے بے شمار باتوں کو بیان کیا۔ مختصراً یہ کہ توحید یہ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، تمام مصائب اور مشکلات کو جو ہے دور کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ توحید ہے اور اللہ رب العالمین کے توحید کے اندر کسی اور کو شامل نہ کیا جائے، کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کیا جائے۔ یہی آج کے عید کا اور عید الاضحیٰ کا سب سے اہم ترین پیغام ہے۔ دوسرا پیغام ہے جو ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو تمام قسم کے شرک کی آلودگیوں سے جو ہے پاک و صاف کیا جائے، اپنے آپ کو بھی پاک و صاف کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی پاک و صاف کریں، اپنے اقربا تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ تمام شرک کی گندگیوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کے اعمال کی اور ان کے جو ہے کردار کے اصلاح کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچایا کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس بات کا تعلیم اور اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ بہت سارے لوگ خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور یہاں تک کہ نافرمانیوں میں اپنے عیدوں کو اپنے تہواروں کو گزار دیا کرتے ہیں، بلکہ ہماری عید ہمیں اللہ رب العالمین جو موقع میسر کیا ہے اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے اور اس نعمت پہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہر قسم کی نافرمانی سے ہر قسم کی جو ہے معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اس عید کے موقع پر ایک اہم ترین پیغام یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے خیر خواہی تو ہے ہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے جو ہم وطن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا رکھیں، ان کے تعلق سے اچھائی کا جو ہے جذبہ اپنے دلوں میں پیدا رکھیں۔ اگرچہ کہ وہ لوگ ہمارے مخالفین ہیں، وہ مخالفین ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان تک ہماری بات نہیں پہنچی ہے، ہماری دعوت ان تک نہیں پہنچی ہے، ہمارا پیغام ان کو نہیں معلوم ہے۔ ہم ان کو اپنے پیغام کو پہنچائیں، ہمارے درس کو، ہمارے پیغام کو، ہمارے قرآن و سنت کی باتوں کو ان تک پہنچائیں، یا کم سے کم جو ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ عید قربان کے موقع پر ہم قربانیاں کرتے ہیں، گوشت کو اپنے اقربا میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے وہیں اس بات کا بھی خیال رکھے ہمارے آس پڑوس میں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک بھی ہمارے قربانیوں کے گوشت کو پہنچایا جائے۔ اس سے اخوت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، آپسی نفرتیں، دشمنیاں،
بغض، عناد، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دور کر دی جائیں گی۔ تو یہ عید کے موقع پر اس بات کا ہمیں پیغام ملتا ہے اور یہ تعلیم ملتی ہے۔ اور آخری بات جو ہمارے لیے اس عید کے موقع پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنے لیے جو ہے سوچتے ہیں، اپنے اقربا کے لیے ہم سوچتے ہیں، دوست احباب کے لیے جو ہے قربانیاں گوشت پہنچایا جاتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ جو ہے فقراء اور مساکین کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اے لوگوں قربانیوں کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو بھی جو ہے قربانیوں کے گوشت میں سے کھلاؤ۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ سارے پیغامات جو ہے ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر ملتے ہیں، اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کی سیرت سے جو ہے ہمیں جو باتوں کا درس ملتا ہے، سب سے اہم ترین بات جو ہے اللہ رب العالمین کی بات جہاں پر آ جائے، اللہ کا حکم جہاں پر آ جائے، وہاں پر ایک ایمان والا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ قربانی کا جو مسئلہ ہے، یہ عید کا جو موقع ہے، یہ صرف گوشت تقسیم کرنے کا نہیں، یہ کھانے کھلانے کا عید نہیں ہے، یہ خون بہانے کی عید نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک اور پیغام یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے آج ہمارے سامنے جو ہے جانور کو رکھا ہے، ہم اس کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اگر کل اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے گا، ہماری جانیں قربان کرنے کی بات آ جائے گی، تو ہم اللہ اس کے رسول کے لیے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے تیار ہو جائیں گے۔ نفسانی خواہشات قربانی تو ہمیں کرنا ہوگا، اسی طرح قربانیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی انا اور انانیت کو، اپنی ضمیر کو بھی مارنا ہوگا، اس کی قربانی بھی ہمارے اللہ کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو انانیت میں جی رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کوئی مال کے اعتبار سے اپنے آپ بڑا سمجھتا ہے، کوئی اولاد کے اعتبار سے اپنے آپ بڑا سمجھتا ہے۔ یہ ساری بڑائی جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انسان کے دل کی جو انانیت ہے وہ کب تک باقی رہنے والی ہے؟ جب تک جسم کے اندر روح ہے ہم باقی ہیں۔ جسم سے روح نکل جائے گی تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو ہے جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے اعمال ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے عید کے موقع پر چاہے وہ قربانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نماز کی بات ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی بات ہو، چاہے وہ اسلام کے دیگر اعمال اور ارکان کی بات ہو، ان تمام چیزوں میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے دلوں میں اخلاص پایا جائے۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے، اگرچہ ہمارا عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اگر کیا جائے گا اللہ کے دربار میں اس کے بڑے نتائج ہمیں ملیں گے اور بے شمار اس کے ثمرات ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، اللہ رب العالمین تمہارے قربانیوں کا گوشت اور قربانیوں کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مقصود ہے وہ تمہارا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری اللہ کو مقصود ہے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے اعمال کو اور تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ آخر میں جو ہے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس عید کے موقع پر جو ہے یہاں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنے کا جو ہے موقع عنایت کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں علماء کرام کا اور ہمارے بزرگوں کا، ہمارے نوجوان ساتھیوں کا، ہمارے بھائیوں کا، ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کا جو ہے بے حد ممنون مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وقت پر یہاں پر حاضری دے کر جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جو ہے ہم نے نماز عید کو ادا بھی کیا، اور ہم نے جو ہے نماز عید کے بعد جو ہے خطبے کو بھی سنا۔ انشاءاللہ قربانیوں کا جو عمل ہوگا یہاں سے جانے کے بعد ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے قربانیوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے کاموں میں اللہ تعالی اخلاص پیدا فرمائے، ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان مقروض ہیں اے اللہ ان تمام کے قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے مصائب کو، مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان آزمائشوں میں، فتنوں میں، تکالیف میں، مظالم میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے ساتھ راحتوں کا معاملہ فرما، ان تمام کے اوپر ہونے والی مصائب اور مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کی لاز رکھ لے، ہماری بال بال مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ عالم اسلام کی مغفرت فرما دینا، عالم اسلام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانا، مسلمانوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی مظالم ہو رہے ہیں، مسلمان جہاں کہیں پریشانیوں کے شکار ہیں اے اللہ ان تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان تمام کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق
اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی نفرتوں کو، ہمارے دلوں کی عداوتوں کو، ہمارے دلوں کے دوست کو اے اللہ اپنے مہربانی سے دور فرما دے۔ جس طرح ہم آپس میں جو ہے ہاتھ ملاتے ہیں اے اللہ ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو بھی جو ہے آپس میں ملنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو ہے اخلاص پیدا فرما اور ہمارے اعمال کو اپنے مہربانی سے قبول فرما لے۔ ہمارے کاموں کے اندر جس قسم کی کمی اور خامیاں پائی جاتی ہے اے اللہ تو ہی ان تمام خامیوں کو جاننے والا ہے، ان تمام خامیوں پر جو ہے تیری نظر ہے اے اللہ، ان تمام خامیوں کو اپنے مہربانی سے دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرتیں فرما دے، دنیا اور آخرت کی فتنے سے محفوظ فرما دے، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دے، حشر کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں جو ہے حاضر ہونے کے بعد سوال و جواب کے فتنے سے محفوظ فرما دے، ہمارا حساب آسان لے لینا، قبر کے حساب کو آسان کر دینا، حشر کے حساب کو آسان کر دینا، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کی مغفرت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں جو سازشیں اٹھتی ہیں، جو پلاننگ کی جا رہی ہے، جو ارادے لوگوں کے ہیں اے اللہ تمام ارادوں کو ناکام بنا دے، ان کے ارادوں کو وہیں پر لوٹا دے، ان کے مکر و فریب کو وہیں پر لوٹا دے۔ مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچوں کی حفاظت فرما، مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرما، ہر قسم کے ریاکاری سے نمود سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔